موضوع نماز کے صحیح ہونے کی شرائط۔ علماء نے نماز کے صحیح ہونے کی شرائط کو بیان کیا ہے، جو یہ ہے: چھوٹی ناپاکی سے پاکیزگی حاصل کرنا، اور وہ وضو کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک تم میں سے کسی کی بھی ناپاکی کی حالت میں نماز قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ وضو کر لے۔ بڑی ناپاکی سے پاکی حاصل کرنا، اور وہ غسل سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں، اگر تم ناپاک ہو تو خوب پاکی حاصل کرو۔ جس کو نماز میں یاد آئے کہ وہ ناپاک ہے، یا نماز کے درمیان میں وضو ٹوٹ جائے، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اور اس پر لازم ہے کہ وہ پاکی حاصل کرنے کے لیے بغیر سلام کے نماز توڑ دے، اس لیے کہ نماز ٹوٹی ہے، پوری نہیں ہوئی، اور سلام تو نماز کے ختم ہونے پر ہوتا ہے۔ جس نے نماز پڑھی اور وہ نہیں جانتا کہ اس پر ناپاکی ہے، یا وہ بھول گیا کہ اس پر ناپاکی ہے، تو اس کی نماز صحیح ہے۔ اور جس کو دوران نماز یاد آیا کہ اس پر ناپاکی ہے، تو وہ پہلے ناپاکی کو دور کرے اور پھر نماز پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ نماز پڑھتے ہوئے جوتے اتار دیے تھے۔ ان کی دیکھا دیکھی میں صحابہ کرام نے بھی جوتے اتار دیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے جوتے کیوں اتار دیے؟ تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے جوتے اتارے تو ہم نے بھی جوتے اتار دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے، اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے ناپاک ہیں۔ بس جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو اپنے جوتوں کو الٹا کر کے دیکھے، اگر ان میں کوئی گندگی وغیرہ دیکھے تو زمین کے ساتھ پوچھ لے، پھر ان میں نماز پڑھے۔ نماز کے صحیح ہونے کی شرائط میں کپڑے کی پاکی ہے، اللہ کے قول کی وجہ سے کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کرو۔ جسم کی پاکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں پر سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور یہ عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا، بلکہ یہ پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے دیا جا رہا ہے۔ اور اس اعرابی کی حدیث کی وجہ سے جس نے مسجد میں پیشاب کر دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوڑ دو، تم اس کو اور اس کے بول پر 1 ڈول پانی ڈال۔ جس نے وقت نکلنے سے پہلے 1 رکعت بھی پا لی تو بس تحقیق اس نے پوری نماز پا لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے 1 رکعت بھی پا لی تو اس نے نماز پا لی۔ جب نماز نیند یا بھول کی وجہ سے فوت ہو جائے تو فوری ادا کرنا واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز بھول جائے تو بس اس کو پڑھے جب یاد آ جائے، اور اس کا کفارہ یہ: ساری زمین مسجد ہے اور اس پر نماز پڑھنا صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے۔ میری امت میں سے جس بھی شخص پر جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے وہ وہیں نماز پڑھ لے، اور اس سے وہ جگہ مستثنا ہے جن سے منع کیا گیا ہے، مثلا قبر اور غسل خانہ اور ان جیسی دوسری جگہوں میں نماز ادا کرنا درست نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین ساری کی ساری مسجد ہے، مگر قبر اور حمام اس سے مستثنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھو، اور آتان الابل وہ جگہ ہے جہاں وہ رات گزارتا ہے اور رہتا ہے۔ سطر کا چھپانا اور مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، اور عورت کا سطر نماز میں سارا جسم ہے، سوائے چہرے اور ہتھیلیوں کے۔ نماز پڑھنے والے کے لیے واجب ہے کہ کوہنیوں اور گردن کے درمیان والی جگہ کو ڈھانپ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ میں سے کوئی بھی ایک کپڑے میں جس کے ذریعے کندھوں کو نہ ڈھانپا جا سکتا ہو نماز نہ پڑھے۔ قبلہ کی طرف منہ کرنا، اور قبلہ خانہ کعبہ ہے،
اللہ عز و جل نے فرمایا اور اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور بعض کاموں کی رعایت رکھنا ضروری ہے۔ جو شخص مسجد حرام میں نماز پڑھے اس پر واجب ہے کہ وہ عین کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ بہرحال جو کعبہ سے دور ہو تو وہ اس کی جہت کی طرف منہ کر کے پڑھے، کیونکہ وہ عین کعبہ کی طرف متوجہ ہونے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مشرق اور مغرب کے درمیان ہے وہ قبلہ ہے۔ سوار جس طرف سواری متوجہ ہو اسی طرف نماز پڑھ لے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نماز پڑھتے تھے جس طرف وہ منہ کرتی تھی، اور وطر پڑھتے تھے لیکن فرض نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جو شخص قبلہ رخ نہیں جانتا اور اگر پتہ نہ چلے تو اس طرف نماز پڑھ لے۔ اگر وہ آبادی میں ہے یا لوگ اس کے قریب ہیں تو ان سے مسجدوں کے محرابوں کے بارے میں یا قبلہ معلوم کرنے والے آلہ کے بارے میں۔ بے شک اللہ عز و جل فرماتے ہیں جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو۔